آپ کو بات کرنی ہے بھگوان سے تو میں بات بھی کرا سکتا ہوں آپ کی. بات کراؤ. تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو پنڈت انورودھاچاریہ سے ایک لڑکا سوال کرتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی بھگوان کو دیکھا ہے؟ تو پنڈت جی کا کہنا تھا کہ آپ بھگوان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے. گرو جی آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں. ہاں وہ دکھاؤ، یہی پوچھنا تھا. آپ کو دکھاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے. بھی گوری گوپال بھگوان جی کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. بہاری جی کو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. تو آپ بہاری جی کا درشن کیے کہ نہیں بیٹا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے پہلے کہ بتاؤ بہاری جی کا درشن کیا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں کر لیا. تو پھر وہ کون ہے؟ بھگوان. پھر آپ نے کیوں کہا کہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے بھی تو دیکھا بھگوان کو. ہاں ہاں. یدی اور آپ کو بات کرنی ہے بھگوان سے تو میں بات بھی کرا سکتا ہوں آپ کی. بات کراؤ. کراؤں گا. جیسا میں کہوں گا ویسا آپ کو کرنا پڑے گا. اوکے. میں نے جے پور کی کچھا میں یہ پورا پروسیس بتایا تھا کہ آپ بھگوان سے بات کرنے کے اچھک ہیں تو آپ کو بھگوان بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، راتری کو سونے سے پہلے بھگوان سے روز کہنا ہے ہے شری کرشن. بولو شری کرشنا شری کرشنا شرنم مم. شرنم مم. ہے پربھو، ہے پربھو آج مجھے سپنے میں اپنا درشن دیجیے. اپنا درشن دیجیے. روز بھگوان شری کرشن سے پرارتھنا کرنا ہے پربھو آج مجھے آپ کا درشن کرنا ہے، آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے. روز بھگوان کو کہہ کر کے سوئیے، ایک نہ ایک دن سپنے میں بہت جلدی آ کر کے ٹھاکر جی آپ سے بات بھی کریں گے. جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی. آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو. لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھاؤں، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ،
اور ایک چیز موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. اور میں مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا, میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا. آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے. پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ. تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے, ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ظاہر ہونا دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. اللہ عام انسان سے بات کر سکتا ہے؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خود بات کی تھی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ قادیانی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے. فوزیہ صاحبہ لندن سے. اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے, اللہ سب سے بات کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اللہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست, اللہ ہم کلام ہوا. باقی پیغمبروں سے یا اہل اللہ سے جو اللہ نے بات کی ہے براہ راست نہیں کی بلکہ الہام کے ذریعے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وہ اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. وہی اشارے کو کہتے ہیں, ان کے دل میں الہام کی اللہ نے. تو یہ الہام ہو سکتا ہے لیکن جو ہے اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلام, الا یہ کہ اللہ وحی کرتے ہیں, یعنی دل میں القاء کر دیتے ہیں اس کے. او من وراء حجاب, یا اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے, براہ راست ہوئے لیکن پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا, یا اللہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں جیسے جبریل, یعنی رسول کو بھیجتے ہیں یعنی فرشتے کو, جیسے جبریل کو بھیجا. تو یعنی الہام بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبروں پر جو القاء ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے, اور اہل اللہ پر جو پیغمبروں کے علاوہ پر جو الہام ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں, اس کو وحی سے تعبیر نہیں کیا جاتا. تو دونوں قسم کے الہام میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا جو الہام ہے وہ قطعی اور یقینی ہے, وہ 100% اس کی علامت ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے, اس میں شیطانی تصرف اور شیطانی دخل نہیں ہے, لہذا اس پر ایمان بھی واجب ہے اور اس کے خلاف جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اہل اللہ پر جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا. اس میں ولی اللہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تصرف بھی ہو سکتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا اس میں فی نفسی ہی اس کا امکان تھا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو, لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ الہام کیا تھا تو قرآن کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شیطانی تصرف نہیں تھا, وہ واقعی 100% اللہ کی طرف سے الہام تھا. تو وہ الہام ہو سکتا ہے. لیکن قادیانی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہامات پر انہوں نے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. اب یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی الہام ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے. تو وہ فلاں پہ بھی الہام ہوا, فلاں پہ الہام سے یہ رپورٹ آئی, تو اٹھ پٹانگ میرے قادیانیوں سے واسطے پڑے ہیں, وہ ہر باطل چیز کو الہاموں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, ولی اللہ پہ جب کوئی الہام ہوتا ہے تو وہ الہام دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا, وہ قطعی نص کی طرح نہیں ہوتا, اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے, اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس الہام کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے
تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو پھر اس الہام سے شرعی مسئلہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسائل کے لیے الہامات نہیں ہیں بلکہ قرآن اور سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 شرعی دلائل ہیں. الہام سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو الہام ہو سکتا ہے ولی اللہ کو، لیکن وہ قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند